نے پولیس لائنز کے اندر بند کر دیا۔ میری اہلیہ لاہور ہائی کورٹ کے دروازے پہ پہنچی اور چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ نے اس غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر آئینی کارروائی کا نوٹس لیا اور میری رہائی کا حکم دیا۔ آپ نے یہاں پر مہربانی فرمائی کہ آپ نے بھی یہاں سے طلبی کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا۔ اس روز میں یہ سمجھا تھا کہ میری قربانی سینٹ کے تمام ارکان کو حفاظت فراہم کر دے گی، لیکن یہ المناک کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی اور اس ایوان بالا کے معزز رکن سیف اللہ نیازی صاحب کے گھر وارنٹ لے کر سرچ کے لیے گئے، گھر میں داخل ہوئے، کوئی پولیس، لیڈیز پولیس ان کے ہمراہ نہیں تھیں، اور جو خوف و دہشت ایک اہلکار نے وہاں گھر کے اندر پھیلائی جہاں پر 2 معصوم بچیاں تھیں اور معزز رکن سینٹ کی اہلیہ تھیں، اس نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ چیئرمین سینٹ کو بتائے بغیر ایسا کون سا جرم سرزد ہو گیا تھا کہ یہاں سے نوٹس دیے بغیر ایف آئی اے جا کر وہاں پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس سے برآمد کیا کرنا ہے؟ آپ اس سے صرف لیپ ٹاپ چاہتے ہیں، ٹیلی فون چاہتے ہیں، یہ پرسنل پراپرٹی ہے۔ پہلے آپ نے کوئی چارج فریم کیا، کوئی نوٹس جاری کیا؟ کیا معزز رکن سینٹ نے آپ کو انکار کیا آنے سے؟ کیا آپ نے کوئی سمن طلب کیے، سمن جاری کیے اور انہیں طلب کر کے چیزوں سے پوچھا؟ ایسے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو روٹین کے قواعد و ضوابط ہیں انہیں بھی نظر انداز کر کے محض خوف زدہ کرنے کے لیے، محض پریشان کرنے کے لیے، محض کہ جس جدوجہد کو معزز رکن سینٹ لے کر چل رہا ہے، حقیقی آزادی کی جس جدوجہد کو لے کر چل رہا ہے، اس کے راستے کو کھوٹا کرنے کے لیے یہ ریاستی مشینری کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ میں شدید ترین الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ یہاں ٹریجری بینچز پہ وزراء کرام بھی تشریف فرما ہیں اور وہ مجھے یعنی معزز رکن اعظم سواتی صاحب سے بات سے اندازہ ہوا کہ لیڈر آف دی ہاؤس نے اس زیادتی کو ایڈمٹ کیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو، اگر میرے کیس میں آپ نے کوئی پیش رفت نہیں کی، میں بھی سینٹ کا رکن تھا، کم از کم اس کے اوپر تو کوئی پیش رفت کیجئے تاکہ آئندہ کے لیے یہ کسی کو رکاوٹ پیدا ہو سکے کہ اگر کوئی غیر قانونی کام کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی اسے بھگتنا پڑے گا۔ محض یہ کہہ دینا کہ اس سے پہلے فلاں فلاں اور فلاں کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، یہ ناکافی ہے۔ وہ دن کب آئے گا کہ جب ہم ماضی کے قصے چھیڑ کر اور کے اندر زیادتیوں کا اور ظلم و جبر کا جواز پیدا کرتے رہیں گے؟ رضا ربانی صاحب نے بہت ہی دقیق گفتگو یہاں پر فرمائی ہے اور میں ان کی بہت ساری باتوں سے اتفاق بھی کرتا ہوں، لیکن ہوا کیا ہے اس کے اوپر ذرا آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس ملک کے اندر 9 اپریل تک ایک لیجیٹیمیٹ جائز حکومت قائم تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر ایک سائفر کے نتیجے میں مداخلت کی گئی، سازش ہوئی، ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت ہوئی، سندھ ہاؤس استعمال ہوا
ہمارے الائز کو یہاں سے یعنی ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا گیا اور جس کے نتیجے میں رجیم چینج ہوا. جو مقاصد رجیم چینج کے بتائے گئے تھے وہ یہ تھے، بیان کیا جاتا تھا 3.5 برس تک کہ جناب 2018 کا انتخاب ٹھیک نہیں ہوا، یہ سلیکٹڈ ہے، یہ نااہل ہے. یہ یہاں پر ہر وقت ہر دوسرا رکن یہ بات یہاں سے ہمیں کرتا ہوا سنائی دیتا تھا. اور معیشت تباہ ہو گئی ہے، ملک ڈوب رہا ہے. میں آج بجا طور پر اس وقت کہ جب یہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اور آج تک ڈھایا جا رہا ہے سیاسی کارکنان کے ساتھ اور جرنلزم کے اندر صحافیوں کے ساتھ، میں پاکستان کی تاریخ میں سن تو رکھا ہے، میں جانتا بھی ہوں اس سے پہلے بھی سیاسی کارکنان کو برہنہ کر کے تشدد کیا گیا ہے. جس 70 کی دہائی کا ذکر کی گیا، مجھے ایک ایک بات یاد ہے اس وقت کی. لیکن میں آپ سے یہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اس مسئلے سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن کیا دوسری طرف یہ احساس موجود ہے کہ اس مسئلے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ جس جگہ پر آپ ملک کو لے آئے ہیں، یہ جس دلدل میں یہاں آ کر 5.5 پونے 6 مہینے کے اندر جس دلدل کے اندر ہم دھنس چکے ہیں، جہاں پر آپ کی معیشت بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہے، زیرو ہے اس وقت آپ کی گروتھ. اس وقت دنیا کے اندر ہمارے اوپر کوئی اعتبار نہیں کر رہا ہے. آپ نے جس IMF کے معاہدے کو ہمارے لیے زہر قاتل سمجھتے تھے، اسی کو آپ نے اضافہ کیا ہے اور حاصل کیا کیا؟ 1.17 بلین صرف. اور گڑا آپ نے کھود رکھا ہے $5 بلین کا. اس میں 1.17 کیا کرے گا؟ میں یہ سوال کہتا ہوں، اگر اس کا کوئی حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی اس وقت عزت اور توقیر دنیا کی برادری کے اندر موجود نہیں ہے. آپ کو سب سے پہلے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو، جو بے اعتباری قائم ہو گئی ہے، اس کو اعتبار میں تبدیل کرنا ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان حقیقی آزادی کی ایک تحریک چلا رہے ہیں. کیوں آپ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ کیوں آپ نے کان بند کر رکھے ہیں؟ ملک اور اس کی بہت غالب اکثریت اس تحریک کے ساتھ چل چکی ہے اور آپ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. اور صرف یہی نہیں ہے کہ 51-52 جلسوں نے جس کے اندر کروڑوں لوگ شامل ہوئے ہیں، صرف یہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہونے والا ہر انتخاب پیرامیٹر کیا ہے؟ آپ کس چیز کو لٹمس ٹیسٹ سمجھتے ہیں؟ کیا جولائی کے اندر پنجاب میں ہونے والے انتخابات کو آپ نہیں سمجھتے کہ بالکل واضح طور پہ کر دیا تھا؟ چاروں شانے چنتا امپورٹڈ گورنمنٹ، اس کے باوجود آپ نہیں سمجھتے. اور نہیں سمجھتے کہ جی جو انتخاب 9 ستمبر کو ہونا تھے 9 سیٹوں کے اوپر، ان کو ملتوی کیا گیا صرف اس لیے کہ شکست فاش سے دوچار ہو رہی تھی PMLN ہر جگہ کے اوپر، اور اس کو 16 اکتوبر تک آپ لے گئے. کیا آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں؟ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس وقت آپ کی پاپولیرٹی کا کیا حال ہے.